السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی عبد المتین کشمیری، ناروے کے اندر عیسائی چوڑوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ اس پر مسلمان امت کو کیا کرنا چاہیے اور مسلمان امت کیا کر رہی ہے اور ہمارے حکمران؟ میرے پیارے بھائی، قرآن پاک کے تقدس پر، عزت پر، قرآن پاک کے مقام پر مر مٹ جانا چاہیے، یہ ہے کرنے کا کام۔ لیکن یہ کہ ہمارے حکمران دنیا کے نالائق ترین لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جن کو خود قرآن مجید کا کوئی عطا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے وزیر داخلہ تھے جن کو دنیا رحمان ملک کہتی ہے، نام ان کا شاید عبد الرحمان ہوگا۔ انہیں سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی تھی۔ ہمارے وزیر مشیروں کا یہ حال ہے کہ بہت بڑے قانون دان کو، یعنی اعتزاز احسن، انہیں قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنا نہیں آتی تھی۔ تو جب یہ حکمرانوں کا حال ہو، اور یہ ہمارے ہی حکمران تھے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ظلم ہے، اور یہ ہمارے ہی جناب وہ بہادر آرمی چیف تھے مشرف، جنہوں نے امریکہ کے سامنے خود کو ڈھیر کر لیا۔ یہ مشرف صاحب ہی تھے کہ جناب عورتیں ہیں، میں چوروں کو سزا نہیں دے سکتا، اگر ہاتھ کاٹوں تو پوری قوم ٹنڈی ہو جائے گی۔ اور پردے کے تعلق سے اور بے حیائی کے تعلق سے وہ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ تو ہے حکمرانوں کا حال، اور عوام کا حال یہ ہے، آپ پوچھیں تو مہینوں گزر گئے، قرآن پاک پڑھا ہے؟ نہیں جی، میں نے کوئی نہیں پڑھا ہے۔ یہ ہم امت کا یہ حال ہے۔ ہم قرآن پاک کو کتنا وقت دیتے ہیں، ABC 1 2 3 کو ہم نے کتنا وقت دیا۔ وہ برا ہو اور برا ہوگا لارڈ میکالے کا، جو ABC اور 1 2 3 کر لے کر آیا۔ ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ABC 1 2 3 کو یوں سینے سے لگا لیا کہ نعوذ باللہ گویا جبرائیل علیہ السلام ABC 1 2 3 لے کر آیا تھا۔ ہمارے اسلاف اور صحابہ اور تابعین، ان کا دن بھی مسجد میں گزر جاتا، ان کی رات بھی مسجد میں گزر جاتی، کیا کرتے ہوئے؟ الف با تا سا جیم ہا خا، الف لام میم ذالک الکتاب، قرآن پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے۔ اتنا یاد رکھیے کہ میں ABC اور 1 2 3 کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو ہم نے کر رکھا ہے نا، وہ بھی درست نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ آج ہمارا وہ حال ہے نا، پہلے میں، پھر آپ، پھر کوئی تیسرا۔ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کی خود ہمارے اندر، ہمارے پاس، ہماری نظروں میں کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، تو میرے بھائی جو چیز نان ویلیو ہو جائے تو پھر نعوذ باللہ اس کے ساتھ کافر اسی طرح کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوں یا تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، یہ عمر الیاس بھائی، شاید اس بھائی کا نام بتایا جا رہا ہے، جس نے اس عیسائی چوڑے پر حملہ کیا جو قرآن مجید جلا رہا تھا، تو وہ عمر بن خطاب اگر عمر بن عبدالعزیز ہوتا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تو عمر الیاس تھا نا جس نے فلائنگ کک ماری اس عیسائی چوڑے کو جو قرآن مجید جلا رہا تھا۔ اگر عمر ابن خطاب ہوتا، عمر ابن عبدالعزیز ہوتا، تو میرے بھائی پھر نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یہ ایک
ایک عام سا مسلمان تھا، ایک عام سا نوجوان تھا، جس کو اتنی ہی طاقت تھی کہ بے یار و مددگار، بغیر تیر و تفنگ کے اس کافر بے ایمان پر حملہ کر دے۔ تو عمر الیاس نے اپنا کام کر دیا۔ اگر عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز ہوتا پھر معاملہ کوئی اور ہوتا۔ وہ قرآن پڑھنے والے تھے، ہاں وہ قرآن پڑھانے والے تھے۔ یہ جناب عمر ابن خطاب تھے نا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو ٹکڑیوں میں تراویح میں قرآن پڑھتے دیکھا تو انہیں ایک امام پر جمع کر دیا، موطا امام مالک۔ تو انہیں قرآن سے لگاؤ تھا، قرآن سے دوستی تھی۔ اب آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ یہ صحابہ کرام تھے نا کہ ایک رات پیغمبر نے قیام اللیل کروایا۔ اب قیام رمضان، قیام اللیل میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے نا۔ دوسری رات کروایا، تیسری رات کروایا، اور عبد المتین کشمیری بھائی تیسری رات کے قیام رمضان میں، قیام رمضان کا دوسرا مطلب لے لیں، پیغمبر قرآن سنا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے قرآن سن رہے ہیں۔ تیسری رات میں صحابہ کو خدشہ ہوا کہیں سحری ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، یعنی قرآن سنتے سنتے طلوع فجر نہ ہو جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو تراویح پڑھنے آتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن پر اور اہل قرآن پر خرچ کرتے ہیں اور قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں؟ سیکھنا، سکھانا، پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہماری نظر میں نہ کوئی قرآن کا مقام ہے نہ اہل قرآن کا مقام رہا۔ اہل قرآن مطلب قرآن پاک کے قاری اور حافظ۔ تو جب یہ حال ہوگا، ہم نے خود قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ قرآن پاک کا شکوہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، سینے سے لگایا جاتا ہوں، دو دھو کے پلایا جاتا ہوں، ہیں؟ یہ مسلمان ہے جناب۔ ہم نے گھروں میں دیکھا، دکانوں میں دیکھا، آپ بھی دیکھیں، گھر میں اوپر قرآن مجید لحاف میں لپٹا پڑا ہے۔ ہاں جی، دکان میں قرآن مجید لحاف میں لپٹا پڑا ہے، اور اس پر جمی ہوئی مٹی کی تہ دیکھ لیں۔ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، گھول گھول کے پلایا جاتا ہوں، چوم چوم کے رکھا جاتا ہوں، اور اس پر مٹی کی تہ پڑی ہوئی۔ کیوں رکھا ہے قرآن؟ بھی میرے گھر میں برکت ہوگی، میری دکان میں برکت ہوگی۔ ارے پاگل، قرآن پڑھنے سے برکت نازل ہوتی ہے، قرآن رکھنے سے اور اس کو لحاف میں بند کر دیں۔ وہ قرآن پڑھا ترس رہا ہے کہ کوئی مجھے اٹھائے گا اور کوئی مجھے اٹھا کر پڑھے گا اور کوئی میرے اوپر عمل کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ تو ہے ہمارا قرآن کے ساتھ حال، اور رہ گئی ہماری پارلیمنٹ، رہ گیا ہمارا سینٹ، رہ گیا ہمارا ملک۔ کیا اس میں قرآن ہے؟ اگر اس ملک میں قرآن ہوتا، اگر مسلمانوں میں قرآن مجید ہوتا، تو یہ عرب کنٹریز کے اندر بت خانے نہ بن رہے ہوتے۔ قرآن تو بتوں کو توڑنے اور گرانے کا حکم دیتا ہے۔ اگر مسلمانوں میں آج قرآن مجید ہوتا، 2014 کا ایٹمی پاکستان کے ڈی چوک پر دلے اور دلیوں کے مجرے نہ ہوتے۔ قرآن نہیں ہے نا، قرآن پاک نہیں ہے، تبھی تو یہ معاملہ ہے۔ 126 دن مجرا کروانے والا آج اس ملک کا وزیر اعظم نہ ہوتا، مر جانے کا، ڈوب جانے کا مقام ہے۔ پھر ہم روتے ہیں ناروے والے نے قرآن جلا دیا، فلاں نے، امریکی نے قرآن جلا دیا۔ بھائی وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن مسلمانوں کے ہاں نان ویلیو ہے، اس کی کوئی ویلیو اور قدر و قیمت نہیں ہے۔ کیا ہماری سینٹ کے اندر قرآن ہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ میں قرآن ہے؟ اگر ہماری پارلیمنٹ میں قرآن ہوتا، رحمان ملک جیسا ہمارا وزیر داخلہ ہوتا، ارے جس کو سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتا ظالم،
ہمارے حکمران تو وہ تھے جو قرآن کے قاری تھے، جو حدیث کے عالم تھے۔ تو جب ہم نے خود قرآن کو چھوڑ دیا اور ہمارے مولویوں کے اندر قرآن مجید کچھ کہتا ہے اور جناب مولوی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا ما آتاکم الرسول، یہ میں ہلکا ترین سیمپل آپ کو دینے لگا ہوں، بالکل ہلکا ترین۔ پیغمبر جو دے وہ لو۔ پیغمبر نے کیا دیا ہے؟ رفع الیدین دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ آؤ اب بات کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، پیغمبر جو منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہم نے کیا کہا؟ حلالے پہ لعنت تو ہے، لیکن چلو یار بیوی تو پاک ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے، پیغمبر منع کر رہے ہیں، حلالہ کرنے کروانے والا کون ہے؟ لعنتی ہے نا۔ اور یہاں مولوی حلالہ کر بھی رہا ہے، کروا بھی رہا ہے۔ جب ہمارا خود قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، میرے بھائی ابھی تو یہ اسلام کا روب ہے، ابھی تو یہ اسلام کا دبدبا ہے۔ وہ کافر بدر و عہد کو اور حنین کو اور خندق کو اور احزاب کو دیکھ کر وہ ویسے ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کی شلواریں ستڑیں بھیگی ہو رہی ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بدری مسلمان ان میں سے نکل آئے۔ وہ ڈر رہے ہیں ابھی، ورنہ اگر وہ ہماری صورتحال سے پوری طرح آگاہ ہو جائے تو ہمیں کچا کھا جائیں، بغیر بھونے، بغیر تلے، بغیر مرچ مسالہ لگائے کہ یار یہ تو اتنا گیا گزرا مسلمان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ یہ قرآن مجید نے مقبوضہ جموں وادی کشمیر کا نقشہ کھینچا ہے، یہ قرآن نے افغانستان کا نقشہ کھینچا ہے، یہ قرآن نے شام سوریہ کا نقشہ کھینچا ہے، یہ قرآن نے عراق اور فلسطین کا نقشہ کھینچا ہے، یہ قرآن کی آیت نے برما اور اراکان کا نقشہ کھینچا ہے۔ لیکن بے غیرت حکمران، اگر قرآن ہوتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کی تاریخ تک 100 دن سے اوپر ہو رہا ہے، مقبوضہ جموں وادی کشمیر سری نگر میں کرفیو ہوتا۔ میرے بھائی اگر قرآن ہوتا کب کا محمد بن قاسم ان کی گردنیں توڑ چکا ہوتا۔ اگر قرآن ہوتا تو کب کا عمر بن عبدالعزیز اور ابن خطاب ان کی گردنیں مروڑ چکا ہوتا۔ قرآن نہیں ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے خود قرآن کو چھوڑ چکے۔ ہماری عدالتوں میں قرآن ہے؟ حضور نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کوئی نہیں ہے۔ مجھے بتائیے ہماری عدالتوں میں کیا قرآن ہے؟ پہلے تو کسی جج کو اٹھا کر اس کو بتائیے نا کہ ایک پاؤ قرآن سنا دے، چلو 2 رکوع سنا دے، 1 پیج سنا دے۔ اور آپ جائیے کسی بہت بڑے وکیل کے پاس چلے جائیے، آپ وکیل کے روم میں داخل ہوں، آپ کو ادھر ادھر دائیں بائیں الماریاں کتابوں، کالی کالی کتابوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ ان میں ذرا جا کر دیکھیے قرآن کتنا ہے اور قرآن کی تفاسیر کتنی پڑی ہیں، جا کر ذرا دیکھیے۔ ہماری عدالتوں میں قرآن ہے؟ قرآن پاک نے تو کہا حضور کی توسط سے، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، حضور نے فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کوئی نہیں ہے۔ اگر عدالت میں قرآن ہوتا، اب کوئی بھی لڑکا اور لڑکی ہیں بھاگ کر عدالت پہنچے، دونوں کہیں جناب ہم بالغ ہیں اور ہم جناب اپنے بحواس خمسہ، بحواس ہوش و حواس خمسہ ہم نکاح کرتے ہیں، عدالت ان کا نکاح پڑھا دیتی ہے، نہ باپ کو پتا، نہ ولی کو پتا، ہاں جی، نہ گواہ، نہ کچھ، نکاح کا اعلان، بنکاح ہو گیا۔ کیوں جی؟ اس ملک کے قانون میں الاؤڈ ہے۔ وہ باڑ میں جائے گٹر میں، کتاب و سنت کے خلاف قانون۔ اگر ہماری عدالتوں میں قرآن ہوتا کبھی بھاگے بھاگی لڑکی کا نکاح نہ ہوتا، کبھی کسی کو شریعت اور قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہ پڑتی کہ وہ ان کو مار دیتے ہیں، جبکہ غلط کرتے ہیں مار کر۔
یہ قرآن ہے؟ قرآن نہیں ہے نا۔ قرآن مجید ہوتا تو آج ہم امریکہ کے غلام ہوتے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم خود پہلے مسلمان قرآن چھوڑ چکے۔ اچھا، اوپر سے کرتے کیا ہیں؟ کل جناب فلاں جگہ پر دھرنا ہے، فلاں جگہ پر ریلی نکلی، فلاں جگہ پر جلوس نکلا، فلاں جگہ پر ٹائر جلائے گئے، ناروے کے جناب جو ہے وہ کیا کیے گئے، ناروے کے پتلے جلائے گئے، ناروے کا جھنڈا جلایا گیا۔ یہ کوئی کرنے کے کام ہے؟ یہ کوئی بندے دے پتروں کے کام ہے؟ یہ کام ہے کرنے کے؟ کافروں نے ہمارے پیغمبر کو نہیں چھوڑا، کافروں نے ہمارے قرآن کو نہیں چھوڑا، کافروں نے ہمارے مسلمان کو نہیں چھوڑا، کافروں نے ہماری مسجدوں کو، مسجد بابری کو نہیں چھوڑا۔ کافر 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 ہمارے بیت اللہ اور مسجد نبوی کو نشانے پہ لے کر میزائل لگا کر بیٹھا ہے، اور ہم چول قوم جناب ٹائر جلا رہے ہیں، روڈ بند کر رہے ہیں، دھرنا ہو رہا ہے، جلوس ہو رہا ہے، ناروے کے جناب پرچم اور جھنڈے جلائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کرنے کا کام؟ تو جب ہم خود قرآن سے بیزار ہیں، سچی بات ہے، بحیثیت امت ہم خود نعوذ باللہ قرآن مجید سے بیزار ہو چکے ہیں، تو کافر تو پھر میرے بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام کا رعب ہے۔ اب آئندہ جو بھی کافر قرآن جلائے گا نا، وہ ڈر رہا ہوگا کہ کہیں سے ادھر سے ادھر سے عمر الیاس نہ نکل آئے، وہ نوجوان جس نے ناروے کے عیسائی چوڑے پر حملہ کیا۔ ابھی تو یہ اسلام کا رعب ہے کہ لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسا نوجوان نہ آ جائے باہر، ورنہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں کچا کھا جائے کافر۔ نہ میری بہن سلامت، نہ میری ماں سلامت، نہ میری مسجد سلامت، نہ میرا پیغمبر سلامت، نہ میرا قرآن سلامت، نہ میرا، آپ نہیں دیکھ رہے کتنی مرتبہ حوثی باغیوں نے بیت اللہ کی طرف، مکے کی طرف میزائل فائر کیے ہیں؟ تو بھئی آج ہمارا بیت اللہ محفوظ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا حال یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں، ہم قرآن پاک کو اپنی عدالتوں میں لے کر آ جائیں، اپنی مسجدوں میں لے کر آ جائیں، قرآن کو ہم پارلیمنٹ میں لے کر آ جائیں، تب تو قرآن کی حفاظت ہوگی۔ اور یاد رکھیے، جب پیغمبر سلامت نہیں، قرآن سلامت نہیں، بیت اللہ محفوظ نہیں ہے، تو ہماری باری بھی بڑی جلد لگنے والی ہے۔ اور خود کو، اپنی باری کو، اپنے آپ کو باری بننے سے بچانے کے لیے ہمارے ان حکمرانوں اور جرنیلوں کو ضروری ہے کہ اپنے توپ، تفنگ اور گولوں کا رخ کافروں کی طرف کر لیں۔ ٹرمپ اور مودی جیسے اور ان بے ایمان کافروں، ان جیسے لوگوں کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کا حق یہ بنتا ہے کہ انہیں مار دیا جائے، کتوں کو کھلا دیا جائے، ورنہ کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخیاں ہم نے دیکھ لی، قرآن پاک کا یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، یہ کوئی 10ویں مرتبہ تو یہ ہو رہا ہے۔ بابری مسجد ہمارے سامنے ہے، بیت اللہ پر میزائل فائرنگ ہمارے سامنے ہے۔ کافروں اور منافقوں نے آج امت کو گھیر لیا ہے، کافروں اور منافق آج امت پر یوں ٹوٹ پڑے ہیں کہ جیسے بھوکے دسترخوان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ایک عام مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ نہ تو ہم ناروے جا سکتے ہیں، نہ ہم ٹرمپ اور مودی تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہمیں ایک عام مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں قرآن پاک کو لے آئے۔ یہ مت کہنا کہ میرے گھر میں پہلے ہی قرآن موجود ہے، وہ موجود ہونا نہ موجود ہونا برابر ہے۔ قرآن شکوہ کر رہا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، گھول گھول کے پلایا جاتا ہوں، یہ فضول ہے۔ اس کو کھولیے، اس کا غلاف پرے کیجئے، اس کو پڑھیے، اپنی زندگیوں میں لائیے۔ جب ہم خود قرآن پر عمل کرنے والے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے،
میں کہتا ہوں قسم کعبے کے رب کی، کافر آج اسلام اور قرآن کی دعوت کو ترس رہا ہے۔ جب ایک مسلمان کو خود نہیں پتا قرآن کیا ہے اور وہ کافر تک پہنچا ہی نہیں رہا ہے، ادھر سے ٹرمپ اور مودی کا یہ پراپیگنڈا ہے کہ قرآن دہشت گرد ہے، تو پھر نعوذ باللہ یہ منظر تو پیش آئیں گے۔ قرآن پاک آپ کو انگلش میں ملے، آپ کو کسی اور زبان میں مترجم ملے، آپ کے قریب جو بھی کافر موجود ہے اس تک قرآن پہنچائیے، اس کو بتائیے کہ یار اس کتاب کو پڑھ تو صحیح۔ ورنہ ہم نے دیکھا نا، بابری مسجد کو شہید کرنے میں پہل کرنے والا آج کیا ہے؟ آج داڑھی والا مسلمان ہے وہ۔ اور ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ وہ ملالہ یوسف زئی کہتی ہے مجھے داڑھی والا دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا حشر۔ تو اگر بابری مسجد کو شہید کرنے والا مسلمان ہو جاتا ہے اور ہو گیا ہے تو بھائی یورپ کا کافر بھی مسلمان ہوگا۔ کم از کم ہم قرآن پہنچائیں تو صحیح، لیکن کیسے پہنچائیں؟ مجھے تو خود قرآن نہیں آتا، تو میں کیسے پہنچاؤں گا؟ پہلے قرآن سیکھیے اور پھر کافروں تک قرآن پہنچائیے۔